لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صلوات پڑھ لیں. قرآن مجید کی روشنی میں صاحبان ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل نرم ہوتے ہیں، اور جب بھی آیات الہی کی تلاوت ہوتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں. خداوند عالم نے اپنے لطف و کرم، فضل و امتنان و احسان سے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، اپنی جانب سے کتابیں نازل فرمائیں تاکہ انسانوں کو انسانی اقدار، انسانی اصول اور انسانی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے کمال انسانی تک پہنچائیں. ہمارے خیال سے تھوڑی سی آواز اگر بڑھا دیں تو بہتر ہوگی. صلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد. اصل میں آواز تو آپ کو پہنچ رہی ہوگی، ہمیں بھی لگے کہ آواز پہنچ رہی ہے تو تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے. بعض اوقات جو ہے وہ کانوں پہ بوجھ بھی ہو سکتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد. بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ انبیاء کو اللہ نے بھیجا، آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا تاکہ انسان کو کمال تک پہنچائے. ہمارے بیان کردہ موضوع کے حوالے سے انسان کو روحانی اور اخلاقی اعتبار سے بلند کر دے. انبیاء آئے تاکہ انسانوں کو انسانی بلندی تک پہنچائیں. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں انبیاء کے مشن اور ان کے کام کو، ایک چھوٹے سے جملے کو میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کلام امیر المومنین میں سے، کہ انبیاء اللہ نے بھیجے لیثیروا دفائن العقول، انسانوں کی عقلوں میں چھپے ہوئے جوہر اور صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے انبیاء آئے. اور اسی سے آپ بالکل وہ رسول اللہ کا جو پیغام، جو مشن، جو مقصد اور جو سلوگن تھا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ماشاءاللہ سے کچھ نہ کچھ سہارا مل جاتا مومنین کی طرف سے. میں آیا، میں مبعوث برسالت کیا گیا تاکہ اخلاق کے درجات کو مکمل کر دوں. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک تمام انبیاء کا مشن یہی رہا کہ انسان جو ترقی اور تنزل، آگے بڑھنے اور پیچھے رہ جانے اور گر جانے، دونوں صلاحیتوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے،
تو انبیاء کا کام انسانوں کو سہارا دے کر بلند کرنا ہے. انسان کی صلاحیت یہ صرف انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ آگے بڑھ کر فرشتوں سے آگے نکل جا سکتا ہے یا پیچھے رہ کر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. ہم نے انسان کو بہترین اندازے کے ساتھ پیدا کیا، پھر یہ اسفل سافلین میں جا کے گر سکتا ہے. میں بحث کو بات کو فرش اعضاء سے مربوط کر دوں، اس لیے کہ جیسے ہی بات فرش اعضاء اور امام حسین کی آتی ہے تو ایک دم سے ہمارے جذبات زیادہ آمادہ ہو جاتے ہیں، یہ بولنے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی. یہ امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ ایک دم سے دل مائل ہو جاتا ہے. یہ ماحول، یہ تیاری، یہ کیفیت کبھی آپ کو میسر نہیں آتی، سال بھر بھی. یہ خصوصیت ذات ابا عبداللہ الحسین کی ہے. بہت مشہور حدیث ہے نا کہ جو بھی علم کے لیے خصوصاً علم دین راہ علم میں آگے بڑھتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے بالوں پر بچھا دیتے ہیں. فرشتے بالوں پر بچھا دیتے ہیں. آیت اللہ جوادی آمولی کا ایک تجزیہ ہے. ظاہر ہے کہ احادیث اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم اس پر غور کریں، صرف لٹرل ٹرانسلیشن پر رک نہیں جائیں. کہا کہ فرشتے بالوں پر بچھا دیتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ فرش اعضاء سے بڑھ کر کوئی اور درسگاہ نہیں ہے. آپ مجلس میں آ رہے ہیں تو یہ مدرسہ حسینی میں آ رہے ہیں، اور یہ بھی ابا عبداللہ الحسین کی شہادت کی خصوصیت ہے کہ نام ہے مجلس اعضاء. یہاں پر کھانے کے اعتبار سے بھی ہر طرح کا تبرک مل جاتا ہے، ہر ٹیسٹ کا تبرک مل جاتا ہے، ہر طرح کا ڈش اور ہر طرح کی پینے کی چیز اور ہر طرح کا شربت اور ہر طرح کی کیفیتیں جسمانی اعتبار سے ملتی ہیں. اور اس سے بڑھ کر نام ہے مجلس اعضاء. یہاں پر اخلاقیات کا درس ملتا ہے، یہاں تاریخ بیان کی جاتی ہے، یہاں انبیاء کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں قرآن مجید کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں سیاست کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں اقتصاد کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں خاندانی نظام کی بات ہوتی ہے، یہاں قانون کی بات ہوتی ہے، یہاں والدین کے حقوق کی بات ہوتی ہے، یہاں نماز کی تبلیغ ہوتی ہے، یا قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. غرض یہ کہ ہم بولتے جائیں گے، الفاظ کم پڑ جائیں گے. ایک عنوان ہے مجلس اعضاء. یہاں پر ہر طرح کا معنوی تبرک بٹتا ہے. جو جس طرح اپنا ظرف آمادہ کر کے لے جا سکتا ہے وہ لے جائے. تو سب سے عظیم ترین درسگاہ کا نام ہے فرش اعضاء. اب اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے بولنے والا سننے والا تو یہ اس کے ظرف کی کمی ہے، اس مرکز فیض کی فیض دہی میں کمی نہیں ہے. یہ فیض عطا کرنے والا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب جوادی آمولی کی گفتگو کے حوالے سے کہ فرشتے بالوں پر بچھا دیتے ہیں، آپ مجلس میں آ رہے ہیں، یہ تصور کر کے چلیں کہ آپ فرشتوں کے قدم کے بالوں پر قدم رکھتے ہوئے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہا کہ یہ کیوں فرشتے کہا گیا پھر بالوں پر کہا گیا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس فرش پر آئے ہیں تو یہاں سے پرواز کرنا پڑے گا، یہاں سے ٹیک آف کرنی پڑے گی، یہاں سے بلندی پہ جانا پڑے گا. یہاں آئے ہیں جہاں تھے وہاں رہنے کے لیے نہیں، بلند ہونے کے لیے. اور پھر کتنا بلند ہونا ہے؟ کہ بلند ہونا تو دیکھیں کم از کم ایک معیار طے کر دیا. فرشتوں کے پر قدموں کے نیچے ایک طالب علم کے درسگاہ حسینی کا طالب علم، اس کے قدم اوپر ہیں اور فرشتے کے بالوں پر نیچے کا. تمہیں اتنا آگے بڑھنا ہے کہ فرشتوں سے آگے نکل جاؤ. ٹھیک ہے. کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے. تو انبیاء کا مشن ہے لوگوں کو کمال تک پہنچانا. دین اسلام کامل دین ہے، پریکٹیکل دین ہے، لاجک بیسڈ دین ہے، ایزی ٹو فالو دین ہے، آسان مذہب ہے. آپ کہیں گے بھائی آپ بیان کیے جا رہے ہیں، ہم لوگ سن رہے ہیں، کہاں سے آسان ہے؟ روزانہ 5 وقت نماز، صبح اٹھو جتنی بھی دیر سے ہو. ظاہر ہے کہ الحمدللہ فرش اعضاء کے طفیل تصدق میں خصوصاً گزشتہ جو 30-40 سال میں بیداری آئی ہے، خصوصاً اگر میں غلط ہوں تو آپ بعد میں ہماری اصلاح کر سکتے ہیں، مگر لاسٹ 30-40 ایئرس میں انقلاب اسلامی کے بعد جو بیداری آئی، اب لوگوں کو بہت زیادہ اس بات پہ زور دینے کی نہیں ہے کہ زور دینے کی ضرورت نہیں کہ آپ نماز پڑھیں. ماشاءاللہ نماز سب پڑھتے ہی ہیں، امید یہی ہے. کون عزادار حسین ہے جو امانت حسین نماز کو ادا نہیں کرتا ہے؟ ٹھیک ہے. مگر بات آج صرف نماز پڑھنے کی نہیں، اب ہماری کوالٹی اور کیفیت کو بڑھانے کی ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو تمام انبیاء آئے اور رسول اللہ نے اعلان کیا کہ میں اخلاق کے درجات کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں.
اور اخلاق کے درجے مکمل کرنے ہیں، انسان کو انسانی کمال تک پہنچانا ہے، تو انسانی کمال تک پہنچانے کے لیے ہدایت کا راستہ، اور جو غدیر خم میں اعلان ولایت کے بعد یوں تو قانون بیان کر دیا گیا، اب رسمی طور پر وحی کے ذریعے سے پیغام پہنچا کر قانون بنانے اور بتانے کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، مگر بلندی کی جانب آگے بڑھنے کے لیے رہنمائی اور رہبری کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اعلان ولایت کے ساتھ ہی، رہبریت کے اعلان کے ساتھ ہی اس روحانی اور ایمانی اور معنوی سفر میں رہبری کے لیے امامت کا اعلان ہو گیا، اور یہ سفر قیامت تک جاری و ساری رہے گا اور رہنا چاہیے۔ جو سب سے بڑا عنوان ہے، جو سب سے بڑا نسخہ ہے، پرسکرپشن ہے ترقی انسانیت کے لیے، انسانی کمال تک پہنچنے کے لیے، جو سب سے بڑا سورس اور ذریعہ ہے، بس ایک ہی ہے، دو راستے نہیں ہیں، آلٹرنیٹ راستہ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ نے سینکڑوں ہزاروں بار اس حدیث کو سنا اور پڑھا ہے، اور بار بار اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل یہ ہمارا ماننا ہے۔ میں ابھی جو عرض کر رہا تھا نا کہ اسلام آسان دین ہے، لاجک بیس دین ہے، ایزی ٹو پریکٹس دین ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے آسان ہے، آپ 5 وقت کی نماز صبح دوپہر شام 3 وقت میں بھی ادا کر لیں تب بھی، اور پھر اس کے بعد وضو، یہ طہارت اوپر سے نیچے کہنی سے ہونا چاہیے، اور یہ طہارت کے مسئلے، یہ حلال یہ حرام، یہ دیکھو یہ نہ دیکھو، یہ اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے۔ لیکن توجہ کریں، اتنا کمپلیکیٹڈ بھی نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہمیں کمپلیکیٹڈ نظر آتی ہیں، جب آپ یوز ٹو ہونے لگتے ہیں تو آسان ہو جاتی ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، آپ حضرات صلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد کی بارگاہ میں۔ تھوڑا سا ابھی سے آگے آ جائیں تو شاید بعد میں آپ سے درخواست کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کافی جگہ آگے ہے، تھوڑا آگے آ جائیں، صلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد کی بارگاہ میں۔ اس وقت یہ دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام بہت اپیل کرنے والا مذہب ہے، بہت زیادہ جذاب ہے۔ دنیا کے اندر آج لاکھ نیگیٹو پروپیگنڈاز اور منفی تبلیغات کے باوجود دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، اور ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ کوئی لاجیکل آرگیومنٹ کے بعد ہماری نوجوان نسل تشیع چھوڑ کر ہندو بن جائے گی، بدھزم کی طرف چلی جائے گی، یہودیت کی طرف جائے گی، عیسائیت کی طرف جائے گی۔ اگر کوئی تحقیق کر کے مخلصانہ طریقے سے اگر واقعی اس طرح سے بھٹک گیا تو بھی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اس میں کوئی بہت زیادہ پچھتاوے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑا چیلنج میرے حساب سے نہیں ہے کہ بہت زیادہ تحقیق کر کے کوئی اسلام اور تشیع اور امام حسین کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے گا، یہ چیلنج اتنا بڑا نہیں ہے۔ ہاں چیلنج کیا ہے؟ خود امام حسین کی تعلیمات کو نہ پڑھنا، نہ سمجھنا، دین کو نہ سیکھنا، دین کو پریکٹس نہ کرنا، عملی طور پر بے دین ہو جانا، یہ خطرہ ہے۔ جہاں کو کبھی ڈکلیئر طریقے سے اسلام اور دین چھوڑ کے لوگ جا سکتے ہیں، کبھی بغیر ڈکلیئر کیے کہ عملاً دین سے دور ہو گئے، اور اس میں قصور ان کا ہے، پیرنٹس کا ہے، حالات کا ہے، ماحول کا ہے، ہم اس پہ یہاں بحث نہیں کر رہے ہیں۔ مگر اسلام ہے آسان پریکٹس کرنے میں۔ تو میں مثال جو دے رہا تھا، جب وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے اس سے پہلے پریکٹس ہوتی ہے تو شروع میں ایسا لگتا ہے بھائی کتنے کام ایک ساتھ بیٹھ کے کرنے ہیں، ایک ساتھ جو ہے وہ بریک کا بھی خیال رکھیں۔ چلیں آج کل جو ہے وہ گیئر الگ نہیں ہے، گاڑیاں سب ایڈوانس ہیں، تو گیئر کا مسئلہ نہیں، تو پھر آپ ریئر مرر کی طرف بھی دیکھیں، رائٹ کا بھی خیال کریں، لیفٹ کا بھی خیال کریں، آگے بھی خیال کریں، کوئی گاڑی آ نہ جائے، ایک ساتھ کتنے ملٹیپل ٹاسک۔ لیکن جب آپ چلانے لگتے ہیں گاڑی، کسی عالم دین نے مثال دی تھی فارسی کے، تو میں اس کا استعمال کر رہا ہوں، جب آپ کو عادت ہو جاتی ہے تو آپ وہ 4 6 7 8 کام تو کیا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بغل میں بیٹھ کر وہ پیسنجر سیٹ پہ بیٹھ کے چلنا تھوڑا سا زحمت کا کام ہوتا ہے، چلانا آسان ہوتا ہے۔ تو آپ اتنے کام کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، سیم ٹائم آپ 7 8 طرح کی کام کر رہے ہیں، اور پورے خطرناک کام ہیں، کیونکہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، ہائی وے پہ فل سپیڈ پہ جا رہے ہیں، انشاءاللہ اتنی سپیڈ بھی نہیں کہ آپ کو ٹکٹ مل جائے، ٹھیک ہے، مگر اتنا سب کر رہے ہیں، آپ کو پتا بھی نہیں ہے۔ کیوں پتا نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ سیکھ گئے ہیں۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیں، اور اگر میں غلط کر رہا ہوں تو بعد میں ٹھیک کر دیں۔ جن لوگوں کو، میں بڑے بلند لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کی نمازیں کامل ہیں، جن کی مجلسیں کامل ہیں، میں میرے اور آپ جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ تو انشاءاللہ ہم سے بھی بہتر ہیں۔ ہماری نمازیں بھی، آپ کی نمازیں بھی، آپ کو نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ نماز چھوٹ گئی تو وہ تکلیف زیادہ ہوتی،
ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ کو فرش عذاب پر آنا مشکل ہے یا کسی طرح سے مجلس کا موقع نہ ملے وہ تکلیف دہ ہے، وہ تکلیف دہ ہے نا یقیناً۔ ابھی کرونا اور کووڈ اور یہ سب حالات کے بعد کبھی تو دنیا ان لوگوں پر رحم آتا ہے جن کے پاس فرش عزا نہیں ہے، جن کے پاس سجدہ نہیں ہے۔ پریشانیوں میں سب سے بڑا مرہم تو سجدہ اور فرش عزا ہی کی دولت ہے۔ ایمان اور دین مشکل نہیں ہے، ایمان اور دین مشکلوں کا حل ہے۔ ایمان اور دین کا نہ ہونا مشکل ہے۔ جن کے پاس اہل بیت نہیں ہے وہ بیچارے ہیں، جن کے پاس نمازیں نہیں ہیں وہ بیچارے ہیں، جن کے پاس قرآن مجید نہیں ہے وہ بیچارے ہیں، جن کے پاس قرآن ہو، اہل بیت ہو، ولایت علی ہو، عشق حسین ہو، غم حسین ہو، انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلامات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو دین کا کام، انبیاء کا پیغام ہمیں بلندی پہ لے جانا ہے۔ زمانے کے حالات کیسے ہیں، چیلنجز کو سمجھنا، ایڈریس کرنا، پھر اس کے سلوشن کے حوالے سے غور و فکر کرنا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں فرش عزا کا کام ہے، ممبر کا کام ہے، اس لیے کہ کربلا راہ حل ہے، قرآن مجید شفا ہے، اہل بیت شفا ہیں، ہماری عملی زندگی کے لیے تمام مسائل کا حل ہیں۔ تو آج جس دنیا میں ہم جیتے ہیں، انفرادی اعتبار سے لوگ سٹریس کا شکار ہیں، سب نہیں مگر یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اجتماعی اعتبار سے فیملی سٹرکچر کافی کمزور ہوتا جا رہا ہے، ویسٹرن سوسائٹیز میں تو ایکسٹریم حد تک، لیکن مسلمان سوسائٹیز میں بھی کچھ کم نہیں ہے۔ میرے پاس کوئی ایگزیکٹ نمبرز اور فگرز نہیں ہیں، میں نے جو پڑھا بھی ہے شاید اتنا اتھینٹک نہ ہو۔ دنیا کے اندر بعض سوسائٹیز ایسی ہیں جہاں پہ 60-70% تک ڈیورس ریٹ ہے، اور مسلمان کنٹریز میں بھی 10, 15, 20, 30 اس سے زیادہ پرسنٹیج میں خاندان ٹوٹتے ہیں۔ آخری زمانے کے جو چیلنجز ہیں ان میں سے فیملی ویلیوز کا یا فیملی سٹرکچر کا کمزور سے کمزور ہوتا جانا، عام طور پر سیاستدان کرپٹ ہیں الگ الگ اعتبار سے، اور یوں دیکھیں جو ورلڈ آرڈر، میں کوئی پولیٹیکل گفتگو اس وقت نہیں کر رہا ہوں، ایک اپنے اطراف کے ماحول کو ذرا سا اپنے تصور میں، آپ کے تصور میں منظر کی شکل میں پیش کر کے پھر اس کے حوالے سے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ دنیا کا جو ورلڈ آرڈر کہلاتا ہے، نظام عالم ہتھیاروں کے اور طاقت کے بیس پہ رکا ہوا ہے۔ انسانوں نے اتنے ہتھیار بنا لیے ہیں ماس ڈسٹرکشن کے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی نادانی، کوئی بھی حادثہ پوری انسانیت کو تباہ کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، خاندانی ڈھانچے، دنیا کا سیاسی اقتصادی نظام غریب اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر اور امیر ہوتا جا رہا ہے۔ وہ پتہ نہیں 1% اگینسٹ 99% یا 20% لوگوں کے پاس دنیا کی مور دین 80% ریسورسز ہیں، اور جو 80% لوگ ہیں وہ بیسک نیڈ سے بھی ان کی کم ہے آمدنی، اور ان کی حالتیں بہرحال مناسب نہیں ہیں۔ راہ حل کیا ہے؟ راہ حل پھر ہم واپس آتے ہیں، کیا راہ حل ہے؟ وہ شکوہ جواب شکوہ کے آخری 2 مصرے یعنی پڑھنا ہے، مجھے یاد ہے میں پہلے پڑھ چکا ہوں اسی ممبر سے، آپ لوگ سنتے ہی ہیں جو عام طور پر اکثر سننے پڑھنے والے ہیں اردو زبان سے، وہ آخری 2 مصرے حل کیا ہے یہ ہمارا ماننا یاد رکھیں، اس بلیف کو اسٹرانگ کریں، ایسے سن کے چھوڑ نہیں دیں کہ ہاں یہ ہے مگر اتنا ڈائجسٹ نہیں ہوا، نہیں، خدا کی قسم یہی راہ حل ہے۔ کیا راہ حل ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم، یعنی رسول اللہ نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان 2 گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ دنیا جتنا آگے بڑھ جائے، جس اعتبار سے آگے بڑھ جائے، قرآن اور اہل بیت سے پیچھے رہے گی۔ ہر مسئلے کا حل قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا جان بوجھ کر یہ ایک نسخہ ہے، 2 حصے ہیں اس کے، یہ دونوں ایک ہیں، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، قرآن مجید اہل بیت سے جدا نہیں۔ اب اس موضوع پہ بہت باتیں ہو سکتی ہیں۔ اہل بیت جو کرتے ہیں اسے قرآن بیان کرتا ہے، اور جو قرآن بیان کرتا ہے وہ اہل بیت کر کے دکھاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ پہلے عمل انجام دیتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ امیر المومنین دیتے ہیں، وہاں سے آیت نازل ہوتی ہے، زیر قصہ یہ جمع ہوتے ہیں، وہاں سے آیت نازل ہوتی ہے،
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت پہلے نازل ہوتی ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہ قرآن کی آیتوں کو معنی دیتے ہوئے میدان مباہلہ میں آ جاتے ہیں۔ قرآن اور اہل بیت کے اتحاد، خدا کی قسم یہاں بڑے نکات بیان ہو سکتے ہیں اور آپ لوگ جانتے بھی ہیں، مجھے بھی اچھا لگے گا، مگر مجھے تھوڑا آگے بڑھنا ہے اپنے موضوع کے حوالے سے۔ قرآن اور اہل بیت کتنا متحد ہیں، بس 2 جملوں میں 2 تصور میں سن لے۔ قرآن اہل بیت سے اتنا متحد ہے کہ امیر المومنین خانہ کعبہ میں ولادت کے فوراً بعد قرآن سناتے ہیں، اور 9 کے نیزہ کی بلندی سے حسین سر کٹ جانے کے بعد بھی قرآن سناتے ہیں۔ اہل بیت اور قرآن کتنے متحد ہیں۔ امیر المومنین کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی تو بعد جب رسول اللہ کی آغوش میں امیر المومنین نے آنکھیں کھولیں تو روایتوں میں ہے کہ سورہ مومنون کی تلاوت کی امیر المومنین نے۔ اچھا بات واضح ہے، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا ہے، میں آرام سے بول رہا ہوں تاکہ میں اپنی آواز بھی بچا کے رکھوں اور آپ کے کانوں پر بھی بوجھ نہ ہو، بیچ میں کبھی تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حضرات صلوات پڑھ دیں محمد بس کسی کے بس میں اس گھڑی کو روکنا نہیں ہے تو اس کا تھوڑا سا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو سورہ مومنون کی تلاوت امیر المومنین نے کب کی؟ 13 رجب کو ولادت ہوئی ہے اور 30 عام الفیل۔ قرآن مجید کے نزول سے پہلے قرآن مجید کا آغاز ہوا ہے رسول اللہ کے 40ویں سال میں تقریباً، امیر المومنین کا سن تقریباً 10 سال، اوپر نیچے کچھ ہو سکتا ہے تاریخ میں۔ قرآن مجید سنانے سے دیکھیں یہی تو فرق ہے ایک مومن اور کل ایمان کے درمیان، یہی تو فرق ہے ایک صحابی اور نفس رسول کے درمیان۔ میں قرآن اور تاریخ کی روشنی میں الفاظ چن کر استعمال کر رہا ہوں۔ یہی فرق ہے ایک مومن اور کل ایمان کے درمیان، یہی فرق ہے ایک صحابی رسول اور نفس رسول کے درمیان، یہی فرق ہے ایک امتی اور امام کے درمیان۔ قرآن نازل ہونے کے بعد کوئی قرآن پڑھ کر قاری قرآن بن جائے، قرآن حفظ کر کے حافظ قرآن بن جائے، جو قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن سنائے وہ محافظ قرآن ہوتا ہے، وہ حقیقت قرآن ہوتا ہے، وہ حقیقت قرآن ہے۔ یا پھر بحث ہے، دیکھیں قرآن مجید کے کہیں الفاظ ہیں، علماء اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ قرآن کا ایک ذہنی وجود ہے، ایک لفظی وجود ہے، حفظ کیا لفظ پہ ایک تحریری اصول ہے، لکھ دیا، لوگ تعویذ بنا کے رکھتے ہیں، لوگ تختیوں پہ لکھ کے رکھتے ہیں، صفوں پہ لکھا گیا، کھال پہ لکھا گیا۔ قرآن کا ایک تحریری وجود ہے، ایک ذہنی وجود ہے، میمورائز کیا قرآن مجید کو، ایک لفظی وجود ہے، لیکن جو قرآن مجید کا حقیقی وجود ہے، جو ریل، جو وجود خارجی جس کو کہا جائے یا پریکٹیکل قرآن ہے، رسول اللہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، امیر المومنین کے لیے کہا گیا کان خلقہ قرآن، ان کا اخلاق اکارڈنگ ٹو قرآن تھا نہیں، قرآن کے مطابق تھا نہیں، وہ ان کا اخلاق ہی قرآن تھا، ان کا برتاؤ ہی قرآن تھا، وہ جو کرتے تھے وہ قرآن تھا۔ الفاظ میں، تھیوری میں، قانون میں اگر اسلام کو دیکھنا ہو تو قرآن پڑھو، اور قرآن مجید کو اگر عملی طور پر دیکھنا چاہتے ہو تو اہل بیت کو دیکھو، رسول علیہ رسول کو دیکھو۔ صلوات پڑھ لیں محمد تو تمام مسائل کا حل، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دنیا کے جو حالات ہیں ان تمام مسائل کا حل میری اور آپ کی ذاتی زندگی میں خدا نخواستہ سٹریس ہے، خدا نخواستہ بیماری ہے، خدا نخواستہ فائنینشیل مسائل ہیں، یا خدا نخواستہ نہیں، فارچونیٹلی الحمدللہ بڑی دولت ہے، بڑا نام ہے، بڑی شہرت ہے، بڑی عزت ہے، دونوں کیفیتوں میں قرآن اور اہل بیت ہی اصول ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری کیفیت نہیں ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ جس بات پر میں ان ایام عزا اور عشر محرم کی تاریخوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی آپ حضرات کو یاد دلانا چاہوں گا، وہ ہے خاندانی ڈھانچے کی اہمیت، فیملی لائف۔ دنیا کے اندر اس وقت جو بڑے چیلنجز ہیں ان میں سے بہت ہی زیادہ حساس، خطرناک طریقے کا جو چیلنج ہے وہ خاندانی ڈھانچے کا کمزور سے کمزور تر ہوتا جانا۔ میں کیوں اس عرض کر رہا ہوں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی روشنی میں، گھرانہ، گھریلو زندگی، فیملی لائف، ہاؤس ہولڈ، جو بھی آپ نام دیں، یہ خدا کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ کمال تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک ایسے ہی انسان کی نیچرل ضرورت نہیں ہے، یہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ اس رخ سے دیکھیں، پنجتن پاک کے کارنامے سب خاندانی اعتبار سے ہیں،
زیر کسابی آئے ہیں تو وہاں سے ایک خاندان اور ایک گھرانے کا تصور پیش کیا جا رہا ہے. میدان مباہلہ میں آئے ہیں تو گھرانے کی شکل میں آئے ہیں. کبھی یہ مستقل طریقے سے بحث ہونی چاہیے کہ کربلا کے واقعے میں صرف ایک امام حسین نہیں ہے, صرف اصحاب امام حسین نہیں ہے, یہاں بھی گھرانے کی شکل میں کارنامہ پیش کیا گیا ہے. عورتیں, کربلا کی خواتین مردوں سے کچھ کم نہیں ہیں. بھائی کربلا میں جان دینا آسان تھا, ماں اپنے بچے کو, اپنے نونہال کو آمادہ شہادت کر کے پیاس کی شدت کے عالم میں میدان میں بھیجے, یہ بڑی شہادت ہے, یہ بڑی قربانی ہے. کربلا کے کارنامے کو بھی خاندانی شکل میں دیکھیں. تو ہماری زندگی میں اسلامی نقطۂ نظر سے, قرآنی نقطۂ نظر سے خاندان, گھریلو زندگی بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے, اور یہ قرب پروردگار کا ذریعہ ہے. بلکہ کچھ ثواب, کچھ کمالات تو ایسے ہیں کہ جو صرف گھریلو زندگی میں ہو سکتے ہیں. مثلا کہا گیا کہ جو زوجہ اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی پلاتی ہے, اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے 1 سال روزے میں دن روزے رکھتے ہوئے صائم النہار اور قائم اللیل حالت میں گزارا, راتوں کو عبادت کرتے ہوئے اور دن کو روزے رکھتے ہوئے. آپ حضرات کو بڑا اچھا لگا, ٹھیک ہے. چلے دوسری طرف کی حدیث بھی سن لیں. وہ شوہر جو اپنی زوجہ کو گھریلو کام میں یا کسی معاملے میں 1 گھنٹہ ٹائم دے, اس کی مدد کرے, اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں طرح سے ہم نے بتا دیا کہ دونوں چیزیں, اور یہ سیریس بات ہے, اس میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے. میں چونکہ بات کو بہت طول نہیں دے سکتا, جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے. میں ایک جملے میں عرض کروں, ہم اپنی زندگی کس لیے گزار رہے ہیں, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. دیکھیں, یاد رکھیں, میں موقع رہا تو پھر دوبارہ دہراؤں گا, آپ یہ نہ کہیں کہ آپ بار بار کیوں دہرا رہے ہیں. اس جملے کی بڑی اہمیت ہے. میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے. وہ کیا مقصد ہے ہماری زندگی کا, ہم کس لیے جی رہے ہیں. اے باغ عسکری کے, میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, اچانک کوئی مصرے یاد آ رہے. اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول, اے کعبہ فروع نظر قبلہ اصول, آ ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی اصول, تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے, ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے. ہر صبح و شام ہم اپنے بچوں کو یاد دلائیں, میری آپ کی زندگی کا اچھا کریئر, اچھا اسکول, اچھا پروفیشن, دنیا کی زندگی, آگے بڑھنا ہے, سب کچھ چاہیے ہے, مگر میری اور آپ کی زندگی کا سب سے پرائمری, سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے لیے, امام کے لیے آمادہ ہو جائیں. کربلا میں ہم نہیں تھے, ہماری یہ زور ہر صبح شام, اسی لیے تو صبح دعائیں عہد پڑھیں, بار بار زیارت ہو رہی ہے, امام زمانہ کی دعا پڑھی جا رہی ہے, امام کے نام پہ صدقہ دے, امام کی سلامتی کی دعا کرے. بھئی ہم دعا مانگے نہ مانگے, اللہ انہیں سارے میں رکھے گا. کہنے تم ان سے کنیکشن میں رہو, تم انہیں یاد کیا کرو. تو میں عرض کروں, جملہ گھرانے کی زندگی اور گھریلو زندگی کے حوالے سے عرض کر رہا تھا. ہماری گھرانے کی زندگی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ ہمارے گھرانے ناصران امام زمانہ کے کارخانے ہیں, ہونا چاہیے. امام زمانہ کے لیے تیار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے آپ نے بتا دیا کوئی سلوشن بھی, کوئی ٹپس بھی. جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم, اے ایمان لانے والو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو, اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہیں. تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جابر بن عبداللہ انصاری نے رسول اللہ سے پوچھا, یا رسول اللہ, ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کے عذاب سے بچائیں, ذمہ داری کو ادا کریں, ایمان پر قائم, مگر اپنے خاندان والوں کو, گھر والوں کو, بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں. تو اس میں ایک طویل حدیث ہے, اس میں کہ 2-3 جو نقطے ہیں اس کی طرف میں جلدی سے اشارہ کروں گا. رسول اللہ فرماتے ہیں, افعلوا الخیر, بچوں کی تربیت سب کو یہ معاملہ ہے نا, ہر ایک اس سے جوجھ رہا ہے, ہر ایک کی زندگی کا معاملہ ہے, ہر ایک کی خواہش ہے کہ ان کی اولاد کی اچھی دینی تربیت ہو. کہ کیا کریں, پہلا نسخہ رسول اللہ فرماتے ہیں, افعلوا الخیر, تم انجام دو, تم پہلے پریکٹس کرو. اس سے پہلے کہ بچوں سے یہ کہا جائے کہ تم یہ کرو, یہ نہ کرو, اس طرح سے کرو, جو تم کرو گے بچے وہی ہوں گے. وہ پہلے کے زمانے سے کہا جاتا تھا نا کہ بھائی گھر میں ابا نے کہا ہے کہ ابا گھر پہ نہیں ہے. اگر اس طرح سے سلسلہ چلے گا, یعنی پریکٹیکل طریقے سے ایسے ہی ہوتا ہے. ہم چاہے جیسے رہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت اچھے ہو جائیں, تو یہ تو اتنا آسان کام ہے نہیں. کہ افعلوا الخیر. دوسری بات, ذکروہم باللہ, اللہ کی یاد دلاتے رہو. یہ صرف اتنا ہی ایک سادہ سا مفہوم نہیں ہے,
یعنی یاد خدا ہم اپنے گھرانوں کو، اپنے ماحول کو، اپنی زندگی کے امور کو، اپنے ویکیشنز کو، اپنی ٹریول کو، اپنی شادیوں کو، اپنی پارٹیز کو، اپنے جتنے بھی ایونٹس ہیں وہ سب یاد خدا کا ذریعہ بنائیں۔ اب پتہ نہیں بعض لوگ اس کو بہت پریکٹیکل اعتبار سے ممکن سمجھیں نہ سمجھیں، لوگ فرض کریے کہ محرم سفر کی تاریخیں ہیں، محرم کا عشرہ ہے، ہم گانے نہیں سنتے اس میں، ہم فرض کریے کہ ہم ٹی وی نہیں دیکھتے، ہم یہ نہیں کرتے، بہت اچھی بات ہے، مگر عزادار حسین پارٹ ٹائم عزادار نہیں ہوتا، وہ فل ٹائم عزادار ہوتا ہے۔ ایک حسین دیکھیں، امام حسین کون ہے؟ اشہد انکا کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ، حسین نور ہیں، اور یہ نور کی جگہ دل ہے، جس دل میں نور عشق و غم حسین آ جائے پھر اس میں اندھیرا تو آ نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہ کبھی جیسے ہمارے پاس سب کنٹینٹ میں ہوتا نا کہ بجلی آئی گئی، معاذ اللہ، اتنی سیریس بحث کو میں سادہ سی مثال میں عرض کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا بحث لائٹ بھی رہے۔ کہ عشق حسین یہ نہیں ہے کبھی آئے کبھی چلا جائے، پارٹ ٹائم نہ، ہمارا یہ تصور لوگ ہوتے نا ڈیوائڈ کرتے دنیا کے اندر، کچھ پریکٹسنگ مسلم ہیں، کچھ نان پریکٹسنگ مسلم ہیں، کچھ فنڈامنٹل مسلمز ہیں، کچھ ماڈریٹ مسلمز ہیں، کچھ بنیاد پرست ہیں، کچھ بہت زیادہ ایڈوانس ہیں۔ یہ اسلام کو سمجھا ہی نہیں گیا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پارٹ ٹائم اسلام، پارٹ ٹائم تشیع، پارٹ ٹائم عزاداری، پارٹ ٹائم ایمان ممکن ہی نہیں ہے۔ اسلام اور ایمان کا مفہوم ہی ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، جو اپنے دل میں حسین کو، علی کو، جناب سیدہ کو، حسن کو، رسول اللہ کو بسا لیتا ہے، اس کا گھر بھی ولایت سے سرشار ہوتا ہے، اس کا کاروبار بھی ولایت سے سرشار ہوتا ہے، اس کی خوشیوں میں بھی اہل بیت ہوتے ہیں، اس کے غم میں بھی اہل بیت ہوتے ہیں۔ اور اہل بیت ہونے کا مطلب کیا؟ یہ نہیں کہ فرض کریے شادی کی تقریب ہے، فرض کریے کوئی خوشی کا کام ہے، چلو پہلے حدیث قصہ مولانا کے ذریعے سے پہلے وہ سیغے پڑھوانے، پھر اور مولانا کو بھیج کے اس کے بعد اب چلو دوسرا سلسلہ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ نہ کہیں گے یہ سب ہے، آپ محرم ہے نا، مصائب اور فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں میں، یہ پیغام ہے اب عبداللہ الحسین ہے۔ آپ کلام امام حسین کا پڑھ کے دیکھیں، امام جب جا رہے تھے مکے سے تو امام نے کیا اعلان کیا؟ مجھے یاد ہے، میرا ارادہ نہیں تھا، بات سے بات آگے بڑھتی جاتی ہے۔ ایک جگہ پہ ہماری طرف انڈیا میں حسین ڈے کے نام پہ پروگرام ہوا تھا، کوئی ایک ہندو سینئر پجاری اور جو ان کا پریسٹ تھا وہ بھی آیا ہوا تھا، بڑا اچھا پڑھا لکھا، اور اس نے تاریخ کربلا کا مطالعہ کیا تھا۔ اس نے تقریر میں ایک جملہ کہا امام حسین کی فضیلت میں، ان کی قربانی کا کہتے ہیں، پھر اس نے کہا کہ دیکھو یاد رکھو، آپ لوگ جلوس نکالتے ہو، ماتم کرتے ہو، بہت اچھی باتیں ہیں سب ہیں، مگر یاد رکھنا آپ کو یزیدیت کے خلاف بھی لڑنا چاہیے۔ اور وہ پھر یزیدیت کے لیے ایگزامپل دیتا ہے، کہتے ہیں جتنے بھی شراب خانے ہیں نا وہ سب یزیدیت ہیں، جتنی بھی دنیا میں برائیاں ہیں، اسے مثال دیں کہ دنیا کے اندر کتنی ایسی بچیاں ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے شکم میں قتل کر دی جاتی ہیں۔ کوئی ایسی مثالیں دے رہا تھا کہ دیکھو سر یہ سب یزیدیت ہے، اور جو حسینی پیغام رکھتے ہیں ان کو یزیدیت کے خلاف سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو رسول اللہ نے فرمایا پہلے خود انجام دو، افعلوا الخیر، ذکروہم باللہ، اللہ کی ہمارا گھر یاد خدا کا۔ ضروری کہ آپ تصویر مصلی اور اس طرح کے فریمز بھی سمجھا نہیں، حلال و حرام کا معیار رکھا جائے، اصول ایمانی اور ولایت کا خیال رکھا جائے، جہاں کہیں بھی رہیں، جس حالت میں بھی رہیں۔ یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں بہت ایسا نہیں ہے، آسانیاں جتنا واجب ہے کر لیں، ہو سکے تو مستحبات کو انجام دیں، لیکن مستحب نہ کرنے پر آپ کو جواب دہی کا، سزا کا سامنا نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں ہم نے حرام پہ کمپرومائز کیا، اب تو ہوتا ہی ہے نا، اب جوانی میں یہ چلے گا، اب خوشی سال میں زندگی میں ایک ہی بار تو شادی ہوتی ہے، وہ ایک ہی بار شادی ہو رہی ہے تو آپ اسی کو خراب کر رہے ہیں مثال کے طور پر۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جہاں ذکروہم باللہ، پھر تیسرا فقرہ ہے وامروہم بالمعروف وانہاہم عن المنکر، ان کو نیکیوں کی طرف بلاؤ، برائیوں سے روکو۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یعنی ہمیں مل کر ایک کلیکٹیو طریقے سے خاندانی نظام کے ذریعے سے قرآن اور اسلام پر بھی عمل کرنا ہے، اور اسی تصور سے کربلا کو یاد کرتے ہوئے امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ کہا گیا اس لیے، جیسے ماشاءاللہ لوگ زیارت پہ جاتے ہیں، بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں، یہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ میں شاید مولا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ نماز استسقاء جو ہے نا، جب بارش نہیں ہو،
قحط کے موقع پر نماز پڑھنے کے لیے جو تاکید ہے، کہا گیا کہ ہو سکے تو ایسا کرو کہ جانوروں کو، بھیڑ بکروں کو آگے کرو، پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگے کر دو، پھر اس کے بعد عورتوں کو آگے کر دو، تم پیچھے پیچھے چلو، اس لیے کہ خداوند عالم وہ جو بے گناہ ہیں، وہ جو جانور ہیں جن کی کوئی زبان نہیں، وہ جو بچے ہیں ان پر جلدی رحم کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسی کیفیت ہے، بتایا گیا کہ یہ خاندانی اعتبار سے میں ترقی کی بات کر رہا ہوں، زیارت پہ جا رہے ہیں پہلے بچوں کو آگے کر دیتے ہیں، گھر والوں کو آگے کر رہے ہیں کہ ان کے گناہ کم ہیں یا ان کے گناہ نہیں ہیں، انشاءاللہ مولا ہمیں اجازت دیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم بھی اس قابل بنے۔ رباب خستتن سے کہہ رہی تھی قوم کی مائیں، میرے بچے مجھے عاشور کو اچھے نہیں لگتے، یعنی ہماری اولادیں امام کے کام آ سکیں۔ دنیا کے اندر ہم شدت کی بات نہیں کرتے ہیں، مکمل پیس اور امن کی بات کرتے ہیں، جہاں یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، انسان جان کے لیے جان دینے کو تیار ہو جائے، اولاد کی قربانی دینے کو تیار ہو جائے۔ آپ حضرات بالکل تیار ہیں۔ امیر المومنین کے عاشقوں میں سے، مولا کے چاہنے والوں میں سے ایک شخص گزرا ہے، اس کا نام ہے عدی بن حاتم یا عدی بن حاتم، دو طرح سے شاید اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ کون تھا؟ حاتم طائی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، تاریخ عرب میں بڑا بہت زیادہ جنرس سخی، وہ ہر دروازے سے 40 دروازوں سے دیتا تھا، مانگنے والوں کو بہت دیتا تھا، مگر وہ زمانے جاہلیت کا تھا، تو حاتم کی کوئی یہاں فضیلت نہیں بیان ہو رہی ہے۔ اس کا بیٹا عدی یا عدی، وہ رسول اللہ کے پاس آیا، اس کی بھی پوری تاریخ ہے کہ کس طرح سے آیا رسول اللہ کے پاس۔ بہرحال اس کے بعد امیر المومنین کے چاہنے والوں میں سے، عاشقوں میں سے 3 بیٹے تھے۔ 3 بیٹوں میں ایک کا نام طرفہ، طریف اور طرفہ، طریف، طرفہ، طرفہ، 3 نام تھے، تینوں کا روٹ ورڈ ایک جیسا، خیر اس سے کچھ لینا دینا نہیں، اس کا مطلب بھی نہیں ہے۔ تینوں بیٹے، 3 کے 3 بیٹے جنگ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ مولا کی نصرت میں شہید ہو گئے۔ زمانہ گزرا، حالات بدلے، ایک موقع ایسا بھی آیا کہ عدی بن حاتم کی ملاقات حاکم شام معاویہ سے ہوئی اور سامنا ہوا، تو ظاہر ہے کہ وہ تاریخ میں ہمارے مسلمان بھائی بہت ذہین چالاک، بھائی یہی چالاکی یہی ذہانت ہے تو پھر خدا بہتر جانتا ہے کہ اب میں اس سے زیادہ کیا بیان کروں۔ اس نے کہا کہ عینت طرفہ، اس نے پلورل بنا دیا عربی میں، کیونکہ تینوں کے نام سیم روٹ ورڈ سے تھے، طریف، طرفہ، طرفہ، تو اس نے عینت طرفہ، یہ تمہارے تینوں طریف بیٹے جس کا سیم روٹ ورڈ ہے، یہ تین آج اکیلے آئے ہو، یہ 3 بیٹے نہیں ہیں، تانا ہے نا، پتا تھا اس کو، یہ تمہارے تینوں بیٹے کہاں ہیں؟ تو یہ علی کا چاہنے والا عاشق علی، دیکھیں 3 بیٹوں کی شہادت کے بعد، ہاں راہ حق میں میرے مولا کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے تینوں شہید ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے ایک حساس سا نفسیاتی جملہ استعمال کیا، یار علی نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، توجہ سے سنیں، علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، علی کے بیٹے حسن و حسین تو زندہ رہیں، تمہارے بیٹے مار دیے جائیں۔ اور یہ سچ ہے، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ جنگ صفین میں مولا علی کا کوئی بیٹا شہید نہیں ہوا اور دوسرے یہ لوگ شہید ہوئے۔ اور یہ بڑا حساس معاملہ، آپ لوگ جانتے ہیں، لوگ اپنی قربانی دے دیں گے، اپنی خواہش کی قربانی دے دیں گے، بچوں کے معاملے میں بہت ایموشنل ہوتے ہیں۔ کسی کمپٹیشن میں بچہ تھوڑا سا لوز کر جائے اور وہ اپسٹ ہو جائے تو ماں باپ کو بہت بڑا دکھ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے ایسے طالب علم بھی دیکھتے ہیں دنیا بھر میں مختلف جگہوں پہ، کبھی یہاں تک کہ مذہبی کمپٹیشن ہوتا ہے، قرآن کا کمپٹیشن ہوتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے، ایک بچہ فرسٹ میں ایک دوسرا، تو ماں باپ حساس ہو جاتے ہیں بعض اوقات، کیونکہ بچے کے اتنے جذبات ہوتے ہیں۔ تو ایک بچے کی ایک کیفیت کو ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے، تینوں بچے 3 کے 3 شہید ہو جائیں، یہ بیان کرنا آسان ہے، بہت مشکل ہے۔ 3 کے 3 بیٹے شہید کر دیے گئے اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ علی نے انصاف نہیں کیا، یہ اچھا نہیں ہوا تمہارے ساتھ، تمہارے تینوں بیٹے قتل کر دیے جائیں اور علی کے بیٹے زندہ رہیں۔ تو ایک مرتبہ عاشق امیر المومنین کہتا ہے، نہیں، تیری آنکھوں، تیرے دل کو کبھی بصیرت آ نہیں سکتی، الفاظ ہمارے ہیں، تو کبھی سمجھ نہیں سکتا، یہ بات تیری سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی، انصاف تو میں نے نہیں کیا کہ میرا مولا شہید کر دیا گیا، میں ابھی تک زندہ۔ جیسے یہ جملے سنے اس نے تو ایک مرتبہ وہ تیور بدل دیتا ہے، کہا اچھا عدی ذرا صف لی علی، علی کی توصیف بیان کرو، علی کی صفت بیان کرو۔ میں نے عرض کیا تھا نا، خاندانی اعتبار سے تو تھوڑا سا اس سے بھی مربوط کر لیں، نہیں بھی مربوط کریں آپ تو بات تو بڑی واضح اور بڑی متاثر کن ہے، میرے دل پر بھی ان باتوں کا اثر ہوتا ہے۔
صف لی علی، ذرا علی کی توصیف کرو، علی کے بارے میں بتاؤ. کہاں معاویہ جانے دے، رہنے دے، میں نہیں بولوں گا، ضرورت نہیں ہے. اصرار بڑھتا گیا، تمہیں جان کی امان دی جاتی ہے. دیکھیں دشمن خواہش کرتا ہے کہ تم علی کے بارے میں بیان کرو. کہا گیا کہ یہ فصیح کلاموں میں سے کلام ہے، حالانکہ یہ خدا کی جانب سے قرآن کی آیت نہیں ہے. فضائل امیر المومنین میں رسول کا بھی قول نہیں ہے، ایک عاشق کا قول. ظاہر ہے کہ وہ اپنی اسٹینڈرڈ، اپنی زبان اور اپنی جو ذہنیت ہے اسی اعتبار سے بول رہا ہے. کہ علی، بہت جب اصرار بڑھا صف لی علی، تو وہ چند جملے کہتا ہے کہ امیر المومنین کے بارے میں بیان کرتا. کون تھے علی؟ کانا بعید المدى شدید القوا، کا بہت گہری شخصیت تھی، دور تک دیکھتے تھے، دیر تک سوچتے تھے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بہت گہری شخصیت تھی. اور بعید المدى شدید، بڑی مضبوطی تھی ان کی ذات میں، ان کی مضبوطی کی کوئی انتہا نہیں تھی. یقول فصلا ویحکم عدلا، جب بولتے تو فیصلہ کن انداز میں بولتے. دیکھیں دشمن کے سامنے ایک عاشق بول رہا ہے. یقول فصلا ویحکم عدلا، جب بولتے تو فیصلہ کن انداز میں بولتے. جب بھی حکم کرتے سوائے عدل کے کوئی اور حکم ہی نہ ہوتا، صرف اور صرف عدل تھے. امیر المومنین عدل مجسم ہیں. غیروں نے بھی کہا ہے کہ علی شہید عدل تھے. پھر آگے بڑھتا ہے، وہ کہا امیر المومنین علی کے بارے میں پوچھا، یتفجر الحکمت من جوانبہ والعلم من نواحیہ، جن کی چاروں جانب سے حکمت کے چشمے پھوٹتے جاتے تھے. عربی زبان میں کہتے ہیں انفجار، فجر، یہ بلاسٹ ہونے کو، پھیلنے کو، چاروں طرف سے گویا چشمے پھوٹ پھوٹ کے نکلتے تھے حکمت کے، اور ان کے چاروں جانب سے علم ہی علم بولتا تھا. ظاہر ہے کہ سلونی قبل ان تفقدون، امیر المومنین کا علم وہ باب مدینۃ العلم ہے. آگے بڑھتے ہیں، علی کی زندگی کیسی کا، ان کا برتاؤ ایسا تھا، شخصیت ایسی تھی کہ جب بھی کوئی آتا تو آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا جب ہمارے درمیان ہے تو ہم میں سے کون علی ہیں. اتنی سادگی کے باوجود کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں. اللہ نے یہ ہیبت انہیں عطا کی ہوئی تھی. وہ آگے بڑھ کے پھر امیر المومنین کے صفات بیان کرتا ہے. یتحبب المساکین، دیکھیں لوگوں کو چیریٹی کرنا، مدد کرنا بھی بڑی صفت ہے. کہ صرف وہ مدد نہیں کرتے تھے، وہ حد سے زیادہ کمزوروں سے محبت کرتے تھے. مساکین اور مستضعفین، دبے کچلے لوگوں کو بہت چاہتے تھے. اب آپ فضائل مسائل دونوں رخ سے دیکھیں. خلیفہ وقت ہوتے ہوئے کوئی نابینا کے پاس جا کر اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلائے، اس کی خدمت کرے، کیا دنیا ایسے کردار کا جواب لا سکتی ہے؟ ان کی حالت یہ تھی کہ جب محراب عبادت میں کھڑے ہوتے، رات کی تاریکی میں نے دیکھا، عربی کی ایک کہاوت ہے، یتململ السلیم ویبکی بکاء الحزین. عربی میں کوئی بہت تڑپ کے بے چینی کے ساتھ روئے تو کہا ایسے رو رہا ہے جیسے سانپ ڈسا ہوا ہو، کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو. کہ جب محراب عبادت میں ہوتے تو یتململ السلیم وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ، بہت تڑپنے والے کی طرح روتے تھے. دنیا سے خطاب کر کے کہتے تھے، اے دنیا الیہ تعرضت واشتوقت، کیا تو میری طرف آنا چاہتی ہے، مجھے اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہے؟ غری غیری، جا کسی اور کو دھوکہ دے دے، میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دے دیا ہے. دنیا سے بیزاری کا اس طرح سے اظہار ہوتا کہ اس کے زہد کی کوئی انتہا نہیں تھی. وہ بیان کرتا ہوا جاتا ہے، روایت میں ہے کہ یہ عدی بن حاتم بولے جا رہا ہے اور وہ سر جھکائے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. دشمن بھی جس فضیلت کا اقرار کرے اسے حقیقی فضیلت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد بس جملہ تمام ہوئے، مجلس کو میں مختصر کر دوں بات کو، کہ اس کے بعد پوچھتا ہے اچھا بتاؤ تمہاری محبت علی سے کیسی ہے. دیکھیں عاشق کی زبان ہے، ہم اور آپ بھی ایک دوسرے کو ٹیسٹ کر لیں، اپنے آپ کو، دوسروں کو نہیں. تمہاری محبت کیسی علی کے حوالے سے؟ کہا ایسے جیسے جناب موسیٰ کی ماں نے صندوق میں رکھ کر کے اپنے موسیٰ کو بھیج دیا تھا. تمہارا صبر کیسا ہے؟ علی کو کھو دینے کے بعد، اپنے مولا کو کھو دینے کے بعد، 3 بیٹے شہید ہو جانے کے بعد، کیفا صبرک، تمہارا صبر کیسا ہے؟ کہ ایسا جیسے کسی ماں کی آغوش میں اس کے ننھے منھے چھوٹے سے بچے کو ذبح کر دیا جائے. بتاؤ تمہیں علی کب زیادہ یاد آتے ہیں؟ کہ معاویہ میں نے بھولا کب ہے کہ جس کے لیے میں کہوں کہ کب یاد آتے ہیں. میری زندگی سے میرا آقا گیا کب ہے کہ جس کے لیے میں یہ کہوں کہ مجھے ان کی یاد آتی ہے. حبیب تک پہنچے ہیں نا ہم.
یہ ہوتے ہیں عاشقان. میں نے خاندان اور گھرانے کی زندگی سے مربوط کیا. اس فرش ازاں پر ہم آئیں تو یہاں عشق کی وہ دولت لے کہ پھر جملہ دہراؤں گا, دنیا حقیر ہو جائے. دنیا کی آسانیاں بھی, دنیا کی مشکلات بھی. عام طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا دوری, پرہیزگاری, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت میں, طاقت میں, قوت میں, شہرت میں, مقام میں. یہاں تو نہیں. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں پریشانیاں زیادہ ہیں, آدمی پریشانیوں سے ٹوٹ جاتا ہے, مصیبتوں سے ٹوٹ جاتا ہے, کہ اس سے بھی کوئی اور بڑی مصیبت ہو سکتی ہے. ایسے عاشقان علی, اسی میں آپ جناب موسیٰ بن تمار, رشید حجری, حج بن عدی, ان لوگوں کو آپ دیکھتے جائیں, اور ان کی تذکرے کبھی آ بھی سکتے ان مجالس کے دوران بھی, کہ یہ وہ کردار ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ولایت اہل بیت کی ایسی مٹھاس عطا کی ہے کہ جب ان کی ولایت کی مٹھاس ان کے دلوں پر, اس کی نورانیت داخل ہو گئی ہے, تو پھر کچھ اور ان کو پسند ہی نہیں آتا ہے. یہ جملہ دعا عرفہ میں امام حسین کا ہے, خدا کے حوالے سے, پروردگار تو نے جن دلوں کو اپنی محبت کی حلاوت عطا کی ہے, ان کے دلوں میں کسی اور کے لیے جگہ ہو ہی نہیں سکتی. جن کے دلوں میں عشق امیر اور عشق حسین کی دولت آ جاتی ہے, ان کو کچھ اور اچھا لگتا ہی نہیں ہے. یوں تو دعوی محبت کرنے والے بہت ہو سکتے ہیں, مگر جس سے محبت حسین کریں اسے حبیب کہتے ہیں. حبیب, لوگ امام حسین سے محبت کریں تو ان کا دل نورانی ہو جاتا ہے. نہیں, لفظوں کو بدل دوں, اگر کسی کے دل میں حسین آ جائے, یاد حسین آ جائے, تو دل نورانی ہے. اور اگر کسی کی یاد دل حسین میں آئے تو اسے آپ کیا نام دیں گے؟ حبیب نے مظاہر وہ ہیں جن کے لیے امام حسین نے کہا, ایک علم رکھا گیا الگ سے, جب پرچموں کی تقسیم ہوئی علم کی, کون سا علم اٹھائے گا, یہ علم رکھا جائے, اس علم کا اٹھانے والا آئے گا. حسین کا دل مشغول ہے, یعنی یاد حبیب میں امام حسین کا دل مصروف ہے. کوئی معمولی بات ہے, بچپنا ہے جناب حبیب کا, یہ آپ کے سنے ہوئے واقعات ہیں. اور جناب حبیب کو ایک مقام پہ دیکھا, رسول اللہ نے اٹھایا, بچپنا حبیب کا, پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں, محبت کا اظہار کر رہے ہیں, انتہائی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھ لیا, یا رسول اللہ, آپ اتنے چھوٹے بچے سے, اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں, کیا بات ہے؟ کہ جانتے ہو, یہ وہ حبیب ہے, یہ وہ بچہ ہے. میں نے دیکھا جب حسین آگے آگے چلتا ہے تو حسین کی ایک قدم کی خاک اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتا ہے. یہ بچپنے سے عاشق حسین ہے. اور کیا مقام ہے, دیکھیں, یوں تو تمام شہداء عظیم ہیں, لیکن گویا یہ باب الحسین بن گئے ہیں. جو بھی زیارت کے لیے جائے گا, یوں تو تمام شہداء کے لیے گنج شہداء ایک مقام پر ہے, مگر جناب حبیب کا ایک الگ مقام ہے. جاتے آتے ہوئے حبیب کو سلام کرتے ہوئے جاؤ, اس لیے کہ حبیب کو حسین کی بہن نے سلام بھیجا تھا. عزادارو, یہ وہ قیامت خیز دن ہیں, اور یہ ایسے متاثر کن کردار ہیں کہ جیسے حسین کا ذکر تازہ ہے, ان کا بھی ذکر قیامت تک تازہ رہتا ہے. جہاں امام حسین نے سب کا امتحان لیا شب عاشور, جن میں حبیب ابن مظاہر بھی ہیں, مگر یہ حبیب کی خصوصیت ہے کہ حسین ابن علی نے خط لکھ کر حبیب کو بلایا ہے. تاریخ میں مختلف بیان ملتے ہیں. 2 محرم کو قافلہ پہنچا کربلا, اور جب قافلہ پہنچا تو ابھی شمر آیا نہیں تھا, عمر ساتھ بھی نہیں آیا تھا, حر کا لشکر تھا. پھر اس کے بعد سپاہیوں کی ٹکڑیاں گروہ در گروہ آنے لگی. تصور کریں, جب چھوٹے سے قافلے کے لیے, جس کو لشکر نہیں کہا جا سکتا, ایک چھوٹے سے گروہ کے لیے لشکر بن گیا. بڑا عظیم لشکر ہے, تاریخ میں ویسا لشکر کہیں نہیں ملا, لیکن ظاہری طور پر سب کے سب جوان فوجی نہیں ہیں. ان لوگوں کے لیے سینکڑوں اور ہزاروں سپاہی آ رہے ہیں. جب سپاہی آتے تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آتی, نبی زادیاں تڑپ جاتی, یہ کون آیا ہے, یہ کون آیا ہے. کبھی زینب نے پوچھ لیا, بھیا دشمن اور قاتل تو آتے جا رہے ہیں, کیا تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا؟ ہاں آئے گا ایک آنے والا. بیان کرنے والے ایسے ہی بیان کرتے ہیں کہ جب ابا عبداللہ الحسین نے خط لکھنا شروع کیا حبیب کو, تو زینب نے کہا ایک جملہ یہ بھی لکھ دینا کہ حبیب اگر آنا ہے تو ذرا آنے میں جلدی کرنا. امام حسین نے خط لکھا, الی رجل فقیہ, جس کو حسین امام حسین فقیہ کہیں, دنیا کے فقیہ قیامت تک اس فقیہ حسین کو خراج پیش کرے.
बस जल्दी जल्दी मनाजिर की तरफ इशारा करूंगा। जनाब हबीब अपनी ज़ौजा के साथ दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, लुकमा हाथ से छूटा। कहावत है कि जब कोई चाहने वाला याद करता है तो लुकमा छूटता है। लगता है किसी चाहने वाले हबीब ने याद किया है। इतने में दरवाजे से दस्तक की आवाज आई, कौन है? काना आना बरीदुल हुसैन। जनाब हबीब बाहर गए। कुछ देर गुजरी, घर के अंदर आए। करबला की माओं को हमारा सलाम, करबला की खवातीन को हमारा सलाम। पूरा वाक़या करबला, मक्के से लेकर फिर शाम के कैद खाने से रिहाई तक मुकम्मल बराबर की शिरकत है खवातीन की। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी आज़ादारी में भी खवातीन का आधा हिस्सा नहीं, आधे से ज्यादा हिस्सा है। इंशाअल्लाह सब जनाब हबीब की ज़ौजा और जनाब उम्मे रबाब के नक्शे कदम पर चलने वाली। तो एक मरतबा जब हबीब अंदर आए, क्या बात है, क्या मामला है? कहा हुसैन ने याद किया है, हुसैन का कासिद आया है। तो क्या इरादा है? सोच रहा हूं क्या किया जा सकता है। हबीब तुम्हें गैरत नहीं आती? रसूल का नवासा मदद के लिए बुलाए। शायद क़यामत तक आने वाले लोगों को अज़मत जनाब हबीब से ज़ौजे हबीब से रोशनास करवाना था। ये सवाल जवाब हुआ। अब उसके बाद जनाब हबीब ने अपने गुलाम को शहर के बाहर भेजा। ज़ाहिर है कि कूफे का माहौल बड़ा अजीब था, बड़ा घुटन का माहौल था। मुख्तसर ये कि जब हबीब के आने में देर हुई तो एक मतलब बास बयान ऐसे भी हैं कि सवारी की भी आंखों से आंसू टपक रहे थे। हबीब जब पहुंचे अपने गुलाम से कहा, बास बयान ऐसे हैं कि जहां मैंने तुझे आजाद किया हबीब, जिंदगी भर खिदमत रहते रहे, लेकिन जब शहादत अबदी का मौका आया तो क्या मुझे आजाद कर दोगे? दोनों चले तेजी के साथ, बस करबला के करीब आए। अल्लाह अकबर। हुसैन का हबीब, हुसैन का चाहने वाला जब करबला के करीब आया तो एक मरतबा इस्तकबाल के लिए अबुल फजल अब्बास आगे बढ़े, अली अकबर आगे बढ़े। जो भी मनाजिर थे, खैमों के बाहर से गहमा गहमी की आवाज खैमों के अंदर पहुंची। ए अम्मा फिजा, ये कौन सी आवाजें हैं? फिजा ने जाकर ज़ैनब को खबर दी, ए ज़ैनब, हुसैन की नुसरत के लिए हबीब आए हैं। अम्मा फिजा जाओ, मेरी जानिब से हबीब को सलाम सुना देना। जैसे ही फिजा ने सलाम ज़ैनब सुनाया, एक मरतबा हबीब ने सर को पीटना शुरू किया। हाय अहले बैत रसूल पर कैसा मैं अर्ज करूंगा, हबीब तुम्हें इतना गवारा ना हुआ कि खैमे के पर्दे से फातिमा की बेटी तुम्हें सलाम भेजे? जरा सैयदे सज्जाद को सहारा देने आना। जब शाम का दरबार होगा, 700 कुर्सी नशीन होंगे। सैयदे सज्जाद हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। जनाब हबीब जब तक रहे खुद जानिसार नहीं है, बल्कि तमाम जानिसारों को जोश दिलाने वाले, मोहब्बत का इजहार फरमाने वाले, खुतबे देकर दुश्मनों को जाकर नसीहत करने वाले। यहां तक कि वो वक्त भी आया कि ज़ोहरे आशुरा की नमाज का वक्त आया। जनाब हबीब आगे बढ़े, मैंने मजलिस को तमाम कर दिया। ये बचपन का साथी है ना, बस आखिरी जुमला। जब हबीब आलम ज़ईफ़ी में जवानी दीन की जौहर और शुजाअत दिखा रहे थे, दीनदार जवानी के जौहर दिखा रहे थे, जनाब हबीब ने नसीहतें की। वो वक्त भी आया कि जब हबीब घोड़े से जमीन पर आने लगे तो एक मरतबा आवाज दी, या मौला, मौला मेरी मदद का आइए। अब आप दिलाए हुसैन तेजी से आगे बढ़े। आजादारा मजलिस तमाम है इंशाअल्लाह। खुदावंद आलम हमारी तौफीकात में इजाफा फरमाए, आपकी तमाम हाजतों को बर लाए। जितने वॉलंटियर्स हैं, बाहर पार्किंग लॉट पे काम करने वाले, स्पॉन्सर करने वाले, माँ बहने, बच्चे, अल्लाह सबको इंशाअल्लाह इमाम हुसैन के और इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल फरमाए। आजादारों जैसे ही हबीब ने आवाज दी, तेजी से इमाम हुसैन पहुंचे। अल्लाह अकबर। हुसैन को अपने हबीब से इतनी मोहब्बत थी कि आखिरी मौके पर भी एक जुमला फरमाया, हबीब ए बचपन के चाहने वाले, ए मेरे सच्चे दोस्त, कि यही रस्म दोस्ती है कि अपने हबीब को, अपने महबूब को दुश्मनों के नरगे में तन्हा छोड़ दो। एक मरतबा आखिरी सांसें लेते हुए, मौला मौत ने मजबूर कर दिया है, वरना जी चाहता था मुसलसल जिंदा किए जाए, शहीद किए जाए। बस एक मरतबा हुसैन आगे बढ़े, हबीब को सर आगोश में लेना चाहा, हबीब ने अपना सर हटा लिया। ए मेरे साथी हबीब, क्या बात है मौला, मेरे सर के लिए तो आपकी आगोश, लेकिन मौला जब आप घोड़े से जमीन मातम हुसैन।
رہے